نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث فرما کر انسان کی تمام روحانی ضروریات کو پورا فرما دیا۔ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے اس سلسلے کا اختتام ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر جہاں ہزاروں دلائل موجود ہیں، ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل سے متعلق جو پیش گوئیاں فرمائی ہیں وہ اپنے وقت پہ پوری ثابت ہوئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، ہر آدمی ان میں سے کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ان جھوٹے مدعیان نبوت کا پیدا ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے، کیونکہ جیسے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ اور میں نے یہ بات عرض کی تھی، کوئی بھی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی عنوان اختیار کرتا ہے۔ یہ بات نہایت مشکل ہے کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے سیدھا کہہ دے کہ میں نبی اور رسول ہوں۔ اس لیے عام طور پر جس آدمی نے بھی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنا چاہا، اس نے یا تو حضرت مہدی علیہ رضوان کے عنوان کو اختیار کیا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عنوان کو اختیار کیا۔ شروع میں مہدویت کا دعویٰ کیا، مسیحیت کا دعویٰ کیا، بعد میں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا۔ آج بہت سارے مدعیان نبوت کو ماننے والے حضرات، جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی تم اپنے مقتدی کو نبی اور رسول مانتے ہو، تو وہ جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہم ان کو نبی اور رسول نہیں مانتے، ہم ان کو مہدی مانتے ہیں یا مسیح مانتے ہیں۔ جس طرح کے مرزائی ہیں، کبھی کسی آدمی کی اگر کسی مرزائی سے بات ہوئی ہو تو عام طور پر وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہم مرزے کو نبی اور رسول نہیں مانتے، ہم اس کو مسیح مانتے ہیں، ہم اس کو مہدی مانتے ہیں، یا ایک نئی اصطلاح ذلی اور بروزی نبی مانتے ہیں۔ سیدھا علی الاعلان نہیں کہتے کہ جو ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہے، مستقل آپ کی نبوت اور رسالت ہے، ہمارا مقتدی بھی مستقل نبی اور رسول ہے۔ اگرچہ ان کے مقتداؤں نے یہ باتیں اپنی تحریرات میں لکھی ہیں، لیکن ماننے والے یہ بات نہیں کہتے کہ ہم مستقل نبی رسول مانتے ہیں۔ تحریرات میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ خاص طور پہ ہمارے یہاں ملک پاکستان میں کوئی آدمی اگر اس طرح کہے گا تو ظاہر بات ہے مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ ہمارے پاکستان کا آئین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی آدمی کسی شخصیت کو نبی اور رسول مانتا ہے یا وہ منصب دیتا ہے جو نبی اور رسول کا ہے،
دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے کفر سے بچنے کے لیے یا کفر کے فتوے سے بچنے کے لیے یہ بات وہ کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے مقتدا کو نبی اور رسول نہیں مانتے، حالانکہ مانتے ضرور ہیں، اور ان حضرات نے اپنی کتب میں لکھا ضرور ہے۔ جب مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا تو بہت سارے طبقات اس وقت چونک اٹھے اور اپنی پوزیشن سنبھالنے میں وہ حضرات تیزی سے کام کرنے لگے۔ ان میں کئی حضرات ہیں جس فتنے کا ابھی ہم نے کچھ تھوڑا سا تذکرہ کرنا ہے، جس کو ذکری حضرات کہتے ہیں، ان کی بھی کچھ ایسی نوعیت ہے۔ اور بھی حضرات تھے کہ مرزائیوں کے بعد ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ اب ہماری باری ہے۔ اسماعیلی حضرات ہیں اور بھی حضرات، ان حضرات کو بھی خطرہ ہوا۔ تو اس لیے اب ان حضرات سے پوچھو، یہ ذکری حضرات، کہ بھئی آپ ملا محمد اٹکی کو نبی اور رسول مانتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اس کو مہدی مانتے۔ مقصد یہی ہے کہ جس طرح مرزائیوں کو اعلان کافر قرار دیا گیا ہے، سرکاری کاغذات میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو۔ حالانکہ سرکاری کاغذات میں کسی کو کافر لکھا جائے یا مسلمان، اگر اس کے نظریات مسلمانوں والے نہیں ہیں تو مسلمان نہیں ہے۔ سرکاری کاغذات میں کافر قرار دلوانے کی یہ کہہ لو کہ اس درجہ میں ضرورت نہیں ہے کہ سرکار اگر کہے گی تو کافر ہے، نہیں کہے گی تو کافر نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جس کے نظریات مسلمانوں والے نہیں، ضروریات دین کا منکر ہے، سرکار اس کو کاغذی کارروائی میں کافر نہ بھی لکھے، وہ کافر ضرور ہے، اللہ کے ہاں کافر ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے، کسی فتنے سے بچنے کے لیے اور اس کے شر کو کم کرنے کے لیے بسا اوقات علماء کرام کوشش کرتے ہیں کہ حکومت وقت سے اپیل کی جائے کہ ان حضرات کو مسلمانوں کی لسٹ سے خارج کیا جائے۔ جس طرح کی مرزائیت کی فتنے کو کم کرنے کے لیے یہ تدابیر اختیار کی گئی۔ تو منکرین ختم نبوت جو اس وقت پاک و ہند میں موجود ہیں، ایک فتنہ ہے جس کو ذکری کہتے ہیں۔ اس فتنے کا پس منظر اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایک آدمی، اس کا نام ملا محمد تھا، اٹک پنجاب کا رہنے والا تھا۔ اس سے پہلے بعض حضرات نے کہا ہے کہ ایک اور گمراہ فرقہ تھا مہدوی، سید محمد جون پوری ایک آدمی گزرا ہے، جون پور کا رہنے والا، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ اس کا شاگرد تھا، لیکن زیادہ معتبر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ خود ایک فتنہ تھا، اس کا شاگرد نہیں تھا۔ تو اس آدمی کے دل میں شرارت سوجی، اٹک سے چلا اور بلوچستان میں گیا۔ بلوچستان میں بنسبت عام صوبوں کی جہالت زیادہ ہے، دینی اعتبار سے بھی، دینی تعلیم بھی کم ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ تو یہ آدمی وہاں بلوچستان میں گیا۔ وہاں پہلے تو اس نے اپنے آپ کو نیک اور صالح ظاہر کرنے کی کوشش کی اور بعض لوگوں کو اپنا مرید بنانا شروع کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے مختلف دعوے کیے۔ پہلے اس نے مادی ہونے کا دعویٰ کیا کہ جس مادی کی خبر دی گئی ہے قیامت قریب آئے گا تو وہ میں ہوں۔ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن ہمارے پاک و ہند کی زمین بڑی زرخیز ہے، ہر آدمی کو ماننے والے مل جاتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی بنگی جرسی، عالم جاہل کیسا بھی ہو،
کوئی موقف اختیار کر کے کھڑا ہو جائے تو کچھ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس آدمی نے دعویٰ کیا، کچھ جاہل بلوچی اس کے ساتھ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ تو جو کہتا ہے ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ جب دیکھا کہ لوگ میری عقیدت میں جاہل لوگ داخل ہو رہے ہیں تو ان کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے آگے اپنے آپ کو نبی اور رسول کہنا شروع کر دیا، اور کہنے لگا کہ میری مراد اس سے یہ ہے کہ اس طرح اور نبی اور رسول آئے ہیں، میں بھی آیا ہوں. شریعت اسلام کے نسخ کا دعویٰ کیا کہ اب شریعت اسلام منسوخ ہو گئی، اب میری شریعت چلے گی، اب میرا دورہ ہے. علماء کرام نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ تیری یہ باتیں، تیرا یہ موقف سراسر دجل و فریب پہ مبنی ہے، توبہ کرو. بجائے توبہ کے اپنی بات پہ اصرار کرنے لگا، جاہل لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا. بعض لوگ کسی آدمی سے یوں بھی مخاطب ہوتے ہیں نا، کوئی بات کرتا ہے کہتے ہیں اس پہ دلیل پیش کرو. حالانکہ اکابر میں سے بعض رات نے یہ فرمایا ہے کہ جھوٹے مدعی نبوت سے نبوت کی دلیل مانگنا ہی کفر ہے. جب نبی آ ہی نہیں سکتا تو دلیل کا کیا سوال ہے. تو بعض جاہل لوگوں نے اس سے کہا کہ اگر تو نبی رسول ہے تو اور جو نبی رسول آئے ہیں تو انہوں نے تو معجزات پیش کیے ہیں، تو بھی کوئی معجزہ پیش کر. اس نے کہا ٹھیک ہے پیش کریں گے. اب معجزہ جو ہوتا ہے وہ تو خود نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا نا. اللہ رب المعجزہ، نبی کا معجزہ ولی کی کرامت یہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے نبی اور ولی کے ہاتھ سے، در حقیقت طاقت خرچ ہو رہی ہے اللہ رب العزت کی. تو یہ آدمی نبی تو تھا نہیں، اس لیے وعدہ کر لیا کہ معجزہ دکھاؤں گا. اب اس نے کیا کیا، 2 مشکیں لی پانی والی، پانی ڈالتے ہیں مشک کے اندر، آج کل تو کم استعمال ہوتی ہیں نا، تو 2 مشکیں لی، ایک کے اندر پانی بھر لیا اور ایک کے اندر دودھ بھر لیا، اور ایک جگہ پر جا کر تھوڑے تھوڑے گڑھے کھود کے نا تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دونوں مشکوں کو زمین کے اندر دبا دیا، اوپر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال دی برائے نہ ہو. اور پھر اپنے ماننے والوں کو کہنے لگا کہ تم مجھے کہتے تھے کہ کوئی معجزہ دکھاؤ. آج میں تمہیں معجزہ دکھاؤں گا، آؤ میرے ساتھ. لوگوں کو لے گیا، جہاں 2 مشکیں دبائی ہوئی تھی وہاں لے گیا. تیر اس کے پاس تھا، اس جگہ پر پہنچا جہاں پہ اس نے دودھ والی مشک دبائی ہوئی تھی، وہاں تیر مارا، وہ مشک پھٹ گئی، وہاں سے دودھ نکلنے لگا. کہتے دیکھو یہ میرا معجزہ ہے، میں نے تیر مارا، زمین دیکھو پھٹی ہے، اس سے دودھ کا چشمہ نکل پڑا ہے. وہ دودھ نکل رہا ہے ایسا 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 ایسا. جب اس نے دیکھا کہ اب جو ہے مشق ختم ہونے والی ہے تو میرا بھانڈا نہ پھوٹ جائے، فوراً اس نے دوبارہ پھر تیر مارا اور کہا بند ہو جا. بند ہو گیا. پھر آگے چلا، پانی والی مشق جہاں دبائی تھی وہاں ہمارا تیر، پانی نکلنے لگا. کہتا دیکھو پانی نکل رہا ہے. کہتا ہے اب دیکھو اگر
تم کہتے ہو پانی نکلتا رہے گا، اتنا نکلے گا تم سارے ڈوب جاؤ گے، اگر کہتے ہو تو بند کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یار بند کر دو۔ پھر اس نے تیر مارا اور کہا بند ہو جا۔ بند تو اس نے ہو ہی جانا تھا کہ مشق میں پانی کتنا کا ہوتا ہے، ہاں جی۔ اس طرح اور بہت سارے جاہل، خبر پھیل گئی اس طرح ہو گیا، بہت سارے جاہل اور اس کے چکر میں آ گئے۔ اس طرح یہ فتنہ بڑھا۔ علماء کرام نے جب اس کی اس دجل و فریب کو دیکھا، اس کی بہت مخالفت کی، اور قریب تھا کہ یہ آدمی اپنے انجام کو پہنچتا۔ اس نے آفیت اسی میں سمجھی کہ میں تو یہاں کا رہائشی بھی نہیں ہوں، کہاں اٹک ہے اور کہاں بلوچستان ہے، یہاں تو کوئی مجھے شاید چھڑائے بھی نہ۔ اس لیے اس نے بھاگنا مناسب سمجھا۔ اس کے لیے طریقہ کار یہ اختیار کیا، اٹک میں جو آج جگہ ہے نا تربت اور مکران جگہ، یہاں لاکھوں کی تعداد میں ذکری رہتے ہیں آج بھی۔ تو وہاں ایک جگہ ہے، سگار میں یہ رہتا تھا۔ تو اس نے طریقہ کار اختیار کیا کہ اس کی سر کی جو پگڑی تھی نا، غار کے اندر تھوڑا سا گڑھا کھودا، اپنی پگڑی کو وہاں گڑھے کے اوپر رکھا اور چلا گیا اور بھاگ گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہاں گیا۔ عقیدت مند اندھے بیچارے، انہوں نے دیکھا کہ آج ہمارے صاحب باہر نہیں نکلے، کیا وجہ ہے؟ دیکھتے ہیں اندر گئے تو دیکھا کہ تھوڑا سا گڑھا کھودا ہوا ہے، اوپر پگڑی پڑی ہے، تو حیران پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ چونکہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کس کی اولاد تھی، کہاں سے ہے، لگتا ہے اللہ کا نور تھا، اچانک ہماری ہدایت کے لیے آیا آسمان سے، اب اس نے زمین پہ گوتا لگا لیا، گوتا لگا کے جا کے آسمان پہ بیٹھ گیا، یہ نظریہ بنا لیا۔ پگڑی جو وہاں پڑی تھی نا کہ زمین میں گوتا مارا، آسمان پہ جا کے بیٹھ گیا، ماتا گوتا مارا زمین پہ، گیا آسمان پہ۔ عجیب بات ہے بھائی، اللہ اکبر۔ تو اس طرح انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ یہ ہمارا مقتدی ملا محمد یہ نور من نور اللہ ہے، یہ خدائی ذات کا حصہ تھا، ہماری ہدایت کے لیے آیا اور اب چلا گیا۔ اس طرح ذکری حضرات ملا محمد کو نور من نور اللہ مانتے ہیں۔ میں اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں بعد میں۔ تو یہ فتنہ پرانا ہے، یہ تقریباً جو ہے یہ 10ویں ہجری کی بات ہے، 1029 ہجری کو تقریباً یہ غائب ہوا، 1029 ہجری، یعنی یہ دیکھ لو اپنا تقریباً جو ہے 550 سال تقریباً پرانا فتنہ ہے۔ تو آج لاکھوں کی تعداد میں ذکری تربت اور مکران میں موجود ہیں۔ اس نے جو تعلیمات اپنے ماننے والوں کو دی ہیں، تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں۔ ان حضرات کو ذکری کہتے ہیں، کیوں کہ ملا محمد اٹکی نے کہا تھا کہ اب شریعت اسلام منسوخ ہو گئی، تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تم ذکر کر لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ ذکر۔ اب تم نے ذکر کرنا، نماز نہیں پڑھنی۔ اور نماز پڑھنے والوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آج بھی ذکری حضرات جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا چوتر اٹھا اٹھا کے سجدے کر رہا ہے، یہ ہے وہ، اس قسم کی بات۔ چونکہ یہ حضرات نماز نہیں پڑھتے، ذکر کی فرضیت کے قائل ہیں، نماز کے نسخ کے قائل ہیں، اس لیے ان حضرات کو ذکری کہتے ہیں۔ یہ ذکر کہنے کی وجہ ہے۔ اور نمازوں کے اوقات ختم ہو گئے، نمازیں ختم ہو گئی۔ اب یہ حضرات جن کی عبادت خانے ہیں، جماعت خانے، ان کا نام مسجد نہیں ہے، ان عبادت خانوں کا نام ذکر خانہ ہے۔ کیا ہے جی؟ ذکر خانہ۔
ابھی وہاں جو تربت وغیرہ میں جن کا بڑا ہے اس کا نام ذکر خانہ طوبہ ہے. نام وہ چنتے ہیں جو ہماری بڑے بڑے مقدس مشتوں کے نام ہیں. اس طرح میں نے دیکھا ہے ذکر خانہ، میں خود ملا بھی ان حضرات سے، تو ان حضرات کے ذکر خانوں کا رخ ہے وہ بیت اللہ کی جانب نہیں ہے. یہ ایسے جیسے کہ یہ کمرہ جو ہال کو بنا ہو، کوئی بھی آدمی اپنی ترتیب سے کوئی کمرہ بنا لے، گھر بنا لے، ہال بنا لے، اس طرح ہے اس میں بیٹھ کر گول دائرے کی شکل میں یہ ذکر کرتے ہیں مخصوص اوقات میں. نمبر 1 تبدیلی اس نے عبادت میں کی. ارکان خمسہ کا ہی انکار ہے. تو میں نے کہا ذکر کہنے کی یہ وجہ ہے کہ نماز کے نسق کا عقیدہ قائم کیا اور اس کی جگہ پر ذکر لاگو کیا. اور ارکان خمسہ کا اس نے انکار کیا. کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہ حضرات یہ کلمہ نہیں پڑھتے. ان حضرات کے کلمے یہاں مشکل طور پر آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، نور پاک نور محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، یہ ان کا کلمہ ہے. اور بھی 4-5 کلمے لکھے ہوئے ہیں، میں نے یہاں آپ ایک صفحہ نمبر 7 میں لکھے ہیں. تو کلمہ کی تبدیلی نمبر 1، ہم کہتے ہیں ذکری کافر ہے. کفر کی وجوہات میں پہلی وجہ ہم کہتے ہیں کلمہ مختلف ہے. کلمہ مختلف ہے. آج ذکری حضرات نا اپنے آپ کو کفر سے بچانے کے لیے وہ کچھ ہیلے اختیار کرتے ہیں. جب مرزائیوں کو کافر قرار دلایا گیا تو یہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے کچھ ہیلے کیے کہ کس طریقے سے ہم کفر سے بچ جائیں. میری بات ذرا توجہ سے سنیے گا. اس وقت ایک لٹریچر ان کا پرانا تھا، ایک لٹریچر ان حضرات کا نیا ہے. مرزائیوں کو کافر قرار دلانے کے بعد کا جو لٹریچر ہے وہ اور ہے، اس سے پہلے کا جو لٹریچر لکھا گیا وہ اور ہے. بعد کا لٹریچر در حقیقت اپنے آپ کو سرکاری سطح پر کافر قرار دلوانے سے بچانے کے لیے کچھ ہیلے اختیار کیے گئے ہیں اور انہوں نے اپنے دفاع پر کتابیں لکھی ہیں. چونکہ علماء کرام نے جب ان کا تعاقب کیا تو کتابیں لکھی گئیں اور بڑے بڑے دارالفتاؤں سے فتاویٰ جاری ہوئے کہ یہ ذکری مسلمان نہیں. جامعہ دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے، جامعہ فاروقیہ کا، جامعہ العلوم اسلامیہ نیوٹن کا، جامعہ اشرفیہ کا، بڑے بڑے اداروں نے فتاویٰ دیے. تو ان حضرات نے اپنے آپ کو کفر سے بچانے کے لیے یا کفر کے فتوے سے یا سرکاری سطح پر کفر سے بچنے کے لیے ان حضرات نے اپنے لٹریچر میں تبدیلی کی اور مختلف طرح کے ہیلے اختیار کیے. ایک تو اپنی تاریخ مسخ کی. تاریخ کیسے مسخ کی؟ ہم کہتے ہیں کہ ان حضرات کی پرانی کتب میں لکھا ہے کہ ملا محمد اٹک کا رہنے والا تھا، اٹک پنجاب کا، اور وہاں سے چل کر بلوچستان آیا اور لوگوں کو گمراہ کیا. انہوں نے اور جن کی پرانی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ نور من نور اللہ ہے. یہ عقیدہ توحید اور ذکریت پہلا جو ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا. دیکھیں ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا کہ صفحہ نمبر 4 اور 5 پہ جی اس میں لکھا ہے. دیکھیے عرش اعظم تیری برکت سے شرفدار ہے، اس لیے کہ عرش و کرسی تیری نور سے روشن ہے. کتم عدم سے ایک نقطہ ٹپکا اور تیرے نور سے 2 عالم وجود میں آئے. یہ ان کی کتاب ہے. ایک نئی کتاب ہے، ایک پرانی ہے. 2 کتابوں کا مجموعہ ہے. 2 مقتدا ہیں ان کے. پرانا ایک مقتدا تھا، اس کا نام تھا ملا ابراہیم پنجگوری. اس کی کتاب تھی در صدف. یہ فارسی اشعار کا مجموعہ ہے. یہ دوسرے مقتدا نے کے ایم عمرانی بلوچ کراچی کا ہے. اس نے ان اشعار کا اردو میں ترجمہ کیا. ایک تو اس کتاب کو ترجمے کے ساتھ در صدف کو شائع کیا اور دوسرا
اس کے شروع میں ایک اور کتاب لکھی ہے اپنے مذہب کے اس بات پر، اس کتاب کا نام ہے نور ہدایت۔ دو کتابیں اکٹھی ہیں، نور ہدایت اور در صدف مترجم۔ تو یہ ہے، اور کئی کتابیں ہیں، یہاں حوالہ جات موجود ہیں۔ تو اس میں اس کو صراحتاً جو ہے وہ انہوں نے نور میں نور اللہ قرار دیا ہے کہ یہ آسمان سے ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ اس کی پیدائش کے قائل نہیں، پرانا لٹریچر نہ اس کی پیدائش کا قائل ہے نہ اس کی وفات کا قائل ہے، نہ پیدائش کا قائل ہے نہ وفات کا۔ اب جو نئی کتابیں لکھی تو اس میں تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، کہنے لگے کہ دیکھو علماء کرام ہمارے کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں کہ ہم کافر نہیں، اس لیے کہ پرانے علماء نے ہمیں کافر نہیں کہا، اور اپنے آپ کو ایک نئے اس سے پرانے فرقے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی کہ ہمارا فرقہ کو مستقل نہیں، اصل میں جو اس سے پہلے ایک مہدوی فرقہ تھا سید محمد جون پوری کا، تو وہی ہمارے مقتدا ہیں اور ہمارا اسی سے تعلق ہے۔ علماء کرام نے اس کو کافر نہیں کہا، تب اس کو کافر نہیں کہا تو پھر آج ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ یعنی ایک تو یہ تاریخ کو مسخ کر دیا کہ کہاں ملا کہاں اٹک ہے، کہاں جون پور ہے۔ پھر یہ بات بھی غلط ہے کہ ملا محمد جون پوری کو کسی نے کافر نہیں کہا۔ اس کے بعد نظریات کفر پر ملتے ہیں اور اس پہ تفصیلی کچھ کتب موجود ہیں جن میں ملا محمد کا تذکرہ ہے، جون پوری کا اور مہدوی فرقے کا۔ تو ہم کہتے ہیں دیکھو تاریخ ہی غلط ہے۔ تمہارے اکابر نے آج تک جو کتابیں لکھی ہیں، یہ ملا محمد کثر کندی تھا، شیخ عزیز لاری تھا، ملا ابراہیم پنجگوری ہے، یہ ان کے پرانے مقتدا گزرے ہیں۔ تو ایک ان حضرات نے صراحتاً لکھا ہے کہ ہمارے مذہب کا بانی، ہمارے دین کا بانی ملا محمد اٹکی ہے۔ جب وہ یہ بات کہتے ہیں، انہوں نے سید محمد جون پوری کا نام ہی نہیں لیا۔ جب انہوں نے نام ہی نہیں لیا کہ یہ ہمارا مقتدا ہے، تو آج تاریخ کو مسخ کر کے بات کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس لیے سید محمد جون پوری کا مہدوی فرقہ الگ ہے اور یہ ذکری فرقہ الگ ہے، ایک تبدیل۔ دوسرا، ہم نے ان کو کہا کہ دیکھو تمہارے کفر کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ تم نے نماز کا انکار کیا، تم ذکر کرتے ہو۔ یہ دیکھو نا، یہ موجود ہے صفحہ نمبر 5 پر حوالہ موجود ہے کہ ان کا ایک مقتدا ہے، اس نے کتاب لکھی تفسیر ذکر اللہ کے نام سے، ملا اسحاق دررازئی۔ اس نے کہا یہی وجہ ہے کہ ہمیں حضرت نور پاک محمد مہدی علیہ السلام نے ذکر اختیار کرنے کا حکم فرمایا جو کہ راہ حق ہے۔ اس طرح ایک ان کا مقتدا تھا ملا محمد فقیر سندھی، اس نے جو ہے کتاب لکھی میں ذکری ہوں، اس میں اس نے لکھا کہ ہمارے ہاں جو آدمی ذکر نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ تو ہم نے کہا کہ دیکھو تم ذکر کو فرض کہتے ہو، نماز کو فرض نہیں کہتے، نماز کا انکار ہے اور یہ کفر کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ تو اب جو ان کے مقتدا ہیں انہوں نے خاص طور پہ یہ کے ایم عمرانی بلوچ نے کتاب لکھی نور ہدایت، اس میں اس نے کہا کہ دیکھو اصل میں نماز جو ہے وہ ذکر کے لیے ہے، نماز جو ہے ذکر کے لیے ہے، نماز میں بھی اللہ کا ذکر ہے، ہم بھی ذکر کرتے ہیں، تو پھر ہم کافر کیسے؟ نماز بھی ذکر ہے اور ہم ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم کافر کیسے؟ ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز میں ذکر موجود ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ صرف ذکر ہی نماز ہے، صرف ذکر ہی نماز کے ارکان ہیں، نماز کے واجبات ہیں، نماز سے پہلے اس کی شرائط ہیں، نماز کی سنتیں ہیں، سارے معاملات ہیں نا جی۔ ہاں جی، تو ہم تو کہتے ہیں بھئی ارکان میں سے اگر کوئی ایک ادا نہ ہوا تو نماز نہ ہوگی، واجبات میں سے کوئی ایک چھوٹ کے آگے پیچھے ہوا تو سجدہ صاحب واجب ہے۔ تو جب اتنے معاملات میں ہم اپنا قرآن و سنت میں ثبوت اس کا موجود ہے فرق کی وجہ سے، تو پھر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا صرف ذکر کرتا ہے، تو دونوں کا مقصد کیسے ایک حال ہو گیا؟ کہتا ہے شریعت سے مقصد نماز ہے، عنوان کو سمجھے، کہتا ہے شریعت سے مقصد عبادت ہے، شریعت سے مقصد یہ اللہ پاک کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت ذکر سے بھی ادا ہو جاتی ہے اور عبادت نماز سے بھی ادا ہو جاتی ہے۔
کہتے ہیں دونوں اللہ کی عبادت ہیں، تو پھر کافر کیسے ہوئے؟ ہم نے کہا بھئی واقعی مقصود عبادت ہے، لیکن وہ عبادت مقصود ہے جس کی تلقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے۔ اگر تو یہی طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا پھر تو بات ٹھیک تھی، اگر یہ نہیں ہے تو پھر تم کیسے کہتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم حکیم الصلاۃ، مسلمانوں کو حکم حکیم الصلاۃ، آپ نے اس لیے نماز کا حکم جب آیا تو آپ نے اپنے ممبر شریف پر نماز عملی شکل میں پڑھ کر دکھائی اور پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ تم نے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ معلوم ہوا عبادت کا کوئی طریقہ ہم اپنی عقل سے ایجاد نہیں کر سکتے کہ ذکریوں نے طریقہ الگ ایجاد کی اور کہتے ہیں جی مقصود تو اللہ کی بات ہے، ذکر سے بھی ادا ہوگی اور نماز سے بھی ادا ہوگی، لہذا تم اپنی جگہ ٹھیک اور ہم اپنی جگہ ٹھیک، ہم کرتے ہیں بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اس لیے تو نماز کی تفصیل میں ارکان بیان کیے گئے، واجبات بیان کیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا چور فرمایا جو نماز جلدی جلدی ادا کرتا ہے، حالانکہ کچھ نہ کچھ ذکر تو ادا کرتے ہیں نا۔ تعدیل ارکان واجب تو ہے نا، اذکار تو وہ کرتا ہے نا جلدی جلدی، تو مقصد تو حل ہو گیا تمہارے کہنے کے مطابق۔ پھر کیوں اس کو نماز کا چور فرمایا گیا؟ کیوں فرمایا گیا نماز اس کے منہ پر ماری جاتی ہے؟ پھر ذکر، ہم کہتے ہیں ذکر الگ چیز ہے۔ دیکھو ذکر کے لیے ذکر کے احکام الگ ہیں، نماز کے احکام الگ ہیں۔ ذکر کے لیے کوئی وقت مخصوص ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں فرمایا، بلکہ آپ کے متعلق کہتا ہے کہ آپ تقریباً جو ہے ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کیا کرتے تھے، لیکن نماز چھوڑتے تھے نہیں، تو پھر یہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ ذکر اپنی جگہ پر ہے، اس کا مقام اپنی جگہ پر ہے، نماز کا اپنا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ اس لیے ہم ذکر کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ نماز کی اہمیت الگ ہے۔ اگر دیکھیں مقصود ایک آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا، تھوڑا بہت ذکر کرتا ہے، تو پھر جو ہے ایسا آدمی اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا ہے کہ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ کچھ نہ کچھ ذکر تو کرتا ہوگا نا عملات میں، نہیں، اس لیے نماز کو ذکر قرار نہیں دیا سکتا۔ ایک تو اس میں وقت کی تعیین نہیں، اس میں وقت کی تعیین ہے۔ نماز کو اپنے وقت پر پڑھو گے تو نماز ادا ہوتی ہے، نماز کو وقت پہ نہیں پڑھو گے، اب دیکھو وقت سے پہلے پڑھتے ہو تو ادا ہی نہیں، وقت کے بعد پڑھتے ہو قضا کرتے ہو تو شریعت میں گناہ کتنا لکھا گیا۔ حدیث میں آتا ہے وہ ہے کہ اپنا کئی احقاب جو ہے وہ دوزخ میں رہے گا، ہاں جی، قضا کرنے والا۔ نماز کو قضا کرنے کی وجہ سے اتنی سزا ہے کہ سالوں ہاں سال تک جو ہے وہ دوزخ میں پڑا رہے گا، تو جبکہ ذکر کے بارے میں تو ایسا ہے ہی نہیں۔ نماز کے لیے اوقات ہیں، ذکر کے لیے اوقات نہیں ہیں۔ پھر نماز میں ایک مخصوص مقدار ہے کہ یہ کام اس طرح ہونا ضروری ہے، جبکہ ذکر کے لیے نہیں ہے۔ نماز کے لیے حایت ہے، ذکر کے لیے کوئی حایت مخصوص نہیں ہے۔ نماز کے لیے ہے نا کہ جب آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو طاقت بھی ہے پڑھے، لیکن اگر طاقت ہے کھڑے ہو کے پڑھنے کی وہ نہیں پڑھتا، بیٹھ کے پڑھتا جان بوجھ کے، نماز ہو جائے گی۔ ایک آدمی ہے صحیح سالم ہے اور نماز فرض ہے تو ادا کر رہا ہے بیٹھ کر یا لیٹ کر، نماز لیٹ کر ادا کر رہا ہے، حالانکہ صحیح سالم ہے، صحت ہے، اس کو کھڑا ہو کر پڑھ سکتے ہیں، اس کی نماز ہو جائے گی؟ نماز اشاروں سے ادا کر رہا ہے، صحیح سالم ہے، لیٹا ہوا ہے، لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا۔ معلوم دیکھو جب کہ ذکر ہے، ذکر کھڑا ہو کر کرے وہ بھی ٹھیک ہے، بیٹھ کر کرے وہ بھی ٹھیک ہے، لیٹ کر کرے تو قرآن میں تو فرمایا گیا تو پہلوؤں کے بال ذکر کرتے ہیں، ہاں جی، سوتے جاگتے ہوئے کرتے ہیں۔ معلوم ہوا ذکر کے لیے کوئی حایت مخصوص نہیں ہے، نماز کے لیے حایت مخصوص ہے۔ اسی تو ہے رکوع کے آداب بتائے گئے، سجدے کے آداب بتائے گئے، قیام کے آداب، قیام کا طریقہ بتایا گیا کیسے ہے، اتحیات میں کیسے بیٹھنا، کیفیات ذکر کی گئی۔ ان چیزوں کو ذکر کرنے کی وجہ یہی تھی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی پر عمل ہو جائے۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ اس لیے دھوکہ کہ دیکھو جی ہم تو ذکر کرتے ہیں اور مقصد اللہ کی بات ہے، ہم ذکر کر کے ادا کر رہے ہیں اور تم جو ہے نماز پڑھ کے جو ہے ادا کر رہے ہو، یہ بات غلط ہے۔ یہ بات تم مقصد کو ادا ہی نہیں کر رہے، مقصد کو ادا
عبادت اس وقت ہے جب کہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو. اگر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. سورہ جمعہ میں فرمایا گیا نا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ وَابْتَغُوا آگے وَاذْكُرُوا اللَّهَ دیکھو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. فرمایا گیا جمعہ کی نماز پڑھی, فرمایا اللہ پاک نے جاؤ اب کاموں میں لگ جاؤ, اللہ کو یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو. کیا ایک آدمی اگر مقصد ذکر ہی ہے تو کیا کاروبار کو چھوڑنا کیوں حرام ہوگا جمعہ کی اذان کے وقت؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. فاسعوا الی ذکر اللہ کی تفسیر مفسرین نے فرمایا اس سے یہاں مراد خطبہ جمعہ اور نماز ہے, نماز جمعہ ہے. معلوم ہوا ذکر کا جو طریقہ شریعت نے مخصوص کیا ہے اس مخصوص طریقے سے ہوگا. اپنے مقصد سے اپنے عقل سے ہم کوئی نیا طریقہ اس کا ایجاد نہیں کر سکتے. دیکھو یہ مخصوص طریقے سے نماز پڑھنا ضروری ہو گیا, لیکن جب نماز پڑھ لی پھر فرمایا جاؤ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, ذکر کرتے رہو جیسے چاہے کرو. معلوم ہوا کہ نماز ایک الگ حکم ہے اور اس کے بعد ذکر کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے, اس طرح چاہے کرو. اب انہوں نے کیا کیا, ذکری حضرات نے پہلے تو جو کرتے تھے کہ 3 وقت ذکر کرتے تھے, 5 وقت ذکر نہیں کرتے تھے. اب انہوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں یہ ہے وہ ہے, ایک تو 5 وقت ذکر کرنا شروع کیا اپنے ذکر خانوں میں, اور دوسرا ان حضرات کا ایک وکیل صفائی تھا تو عبدالغنی بلوچ کے نام سے, اس نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں اپنے موقف کے دفاع پر, ذکری فرقہ کی تاریخ, ذکری مذہب اسلام کے آنے میں کے نام سے. وہ آدمی عمرہ کرنے کے لیے گیا, عمرہ کرنے کے لیے. خیر اگر اس کے عقائد نظریات کا پتہ ہوتا تو بھیجنے والے شاید نہ بھیجتے. تو وہ آدمی گیا, وہاں سے آ کر اس نے جھوٹ بولا. کہتا ہے کہ جب میں خود گیا ہوں میں روزہ رسول پہ دیکھا ہے کہ جو ہمارا کلمہ ہے تو میں نے وہ روزہ رسول پہ لکھا وہ دیکھا ہے. ان حضرات کا کہ رسالہ نکلتا ہے, اس کا نام ہے سال کے بعد نکلتا ہے, اس کا نام ہے سوینہ رسالہ. تو اس میں اس نے لکھا کہ میں خود عمرہ کر کے ہوں, میں نے خود روزے پہ دیکھا ہے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے. کائنات کا سیاہ ترین جھوٹ ہے. لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین, نور پاک نور محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ دنیا کا پہلا واحد کلمہ جس میں جو ہے وہ اردو کا پاک موجود ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ کہتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے. اس نے آ کر ذکریوں کو یہ مشورہ دیا کہ اگر تم کفر سے بچنا چاہتے ہو, مرزائی تو لین میں لگ گئے, اگر تم بچنا چاہتے ہو تو تم اپنے عبادت کے وقت قبلہ کی طرف رخ کر لیا کرو. یہ قبلہ کی شرعی حیثیت سے قائل نہیں کہ عبادت کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. میں نے بتایا ان کے ذکر خانوں کا رخ جو ہے وہ چورس اس طرح کمرہ ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے, قبلے کی جہاں رخ نہیں ہے اس کی فرضیت کی قائل نہیں ہے. اس نے عبدالغنی بلوچ نے ان کو مشورہ دیا کہ تم جو ذکر کرتے ہو دائرے کی شکل میں اس طرح نہ کیا کرو, اس طرح مسلمان صف کی شکل میں بیٹھ کر اپنا نماز ادا کرتے ہیں اس طرح تم صف کی شکل میں بیٹھ کر ذکر کیا کرو قبلے کی جہاں رخ کر کے. لیکن ذکریوں نے اس کی اس رائے کو بڑے احترام سے رد کر دیا. اس کے بعد سے لے کر آج تک بھی ذکریوں میں اہتمام نہ رہا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے ذکر کرتے. بات سمجھ آئی؟ قرآن پاک میں جو فرمایا گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, ہاں جی ذکر کرتے ہم قرآن کو مانتے ہیں, ہم قرآن کو مانتے ہیں. ہم کو تو قرآن میں فرمایا گیا کہ بھئی نماز میں رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کرو, پھر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر نماز و ذکر ایک چیز ہے تمہارے کہنے کے مطابق تو پھر اس کی جگہ رخ کیوں نہیں کرتے؟ وجہ بتاؤ. اس لیے اس نے شور تو کیا, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن جو پرانی کی رسم چلتی آ رہی تھی وہ کیسے ختم ہوتی؟ لوگوں نے اس کی بات کو نہ مانا. خیر ڈکیتی ہوئی اور ڈکیتی میں وہ آدمی مارا گیا عبدالغنی بلوچ. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ ذکری حضرات نے کفر سے بچنے کے لیے کچھ ہیلے کیے ہیں, اور ہیلوں میں انہوں نے یہ اپنا یہ سوچ اپنائی ہے کہ دیکھو کبھی نماز پڑھ لیا کرو, کبھی ذکر کر لیا کرو, یا یہ کہ مقصد عبادت ہے تو اپنا آپ نماز پڑھ کے اس کو ادا کر رہے ہو مقصد کو, اور ہم ذکر کر کے ادا کر رہے ہیں. لیکن در حقیقت ہم کہتے ہیں کہ نہ. پھر دلائل میں ان کی کتابیں پڑھیں آپ. کتاب تفسیر ذکر اللہ ہے, یا ایک کتاب ہے اس کا نام ذکر وحدت ہے, یا اور ذکر کی اہمیت پر کتابیں موجود
موجود ہیں، تو اس میں ہم کہتے ہیں بھائی بتاؤ تمہارے موقع پر دلیل کیا ہے، تو وہ قرآن پاک کی آیتیں ذکر کی اہمیت پر پیش کرنا شروع کرتے ہیں، یا وہ احادیث پیش کرتے ہیں جو ذکر کی فضیلت پر وارد ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو ذکر کی فضیلت پر خود احادیث وارد ہے، اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنا فرض ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو یہ آیات اپنی جگہ، احادیث اپنی جگہ، ہم اس کی فضیلت کے منکر نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ذکر کو چھوڑ دو، تم نماز کو چھوڑ دو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نماز کو چھوڑ دو۔ نماز اپنے وقت کے اندر ہے، ذکر اپنے وقت کے اندر ہے۔ ہم ذکر سے متعلق جو روایات ہیں یا جو آیات ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن دونوں باتیں الگ الگ ہیں، ذکر کی اہمیت الگ اور نماز کی اہمیت الگ۔ پھر دیکھیں نماز کے حوالے سے بات ہے کہ میں نے عرض کی کہ یہ حضرات نماز نہیں پڑھتے اور اس کی جگہ پر ذکر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح دوسرا رکن ہے، 5 ارکان ہے نا جی نماز میں، روزہ ہے، روزہ یہ حضرات روزے نہیں رکھتے، یہ حضرات روزے نہیں رکھتے، رمضان کے مہینے میں شریعام کھاتے پیتے پھرتے ہیں۔ ایک کتاب ہے میں ذکری ہوں، ملا فقیر سندھی نے لکھا ہے، کہتا ہے کہ جی ہم روزے تم سے زیادہ رکھتے ہیں۔ کیسے؟ کہتا ہے کہ ہم ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، یعنی ہر ماہ کے 13، 14، 15 تاریخ اس کے روزے رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی یا جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اور اب دلیل ہم کہتے ہیں بھائی کوئی ایسی دلیل کہ رمضان کا روزہ فرض نہیں رہا اور یہ روزے فرض ہیں، اس پہ دلیل اب احادیث پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 میں روزے رکھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں بھائی ایام 20 میں روزہ رکھنا یہ فضیلت کی بات ہے، کوئی رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ رمضان کا جو فرض ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کو چھوڑ دے۔ یا شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یا فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس حکم کو چھوڑ دے کہ جو آدمی اس مہینے کے باعث کا روزہ رکھے۔ یہ قرآن کا حکم تو الگ ہے نا، ایام 20 کے روزے رکھو ثواب ہے، نہ رکھو تو گناہ کوئی نہیں، لیکن رمضان کے روزے رکھو گے جی حکم پورا ہوگا، نہیں رکھو گے تو اگر آدمی سستی کی وجہ سے نہیں رکھتا وہ گناہگار ہے، بعد میں اس پہ قضاء لازم ہے، لیکن اگر اس کے فرض ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ آدمی کافر ہے، وہ آدمی مسلمان ہے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتا جی ہم تم سے روزے زیادہ رکھتے ہیں، تو ہم کافر کیسے؟ تم ایک مہینے کے روزہ رکھتے ہو جبکہ ہم ایام 20 کے اور جمعرات کا سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہم تم سے زیادہ روزے رکھتے تو ہم کافر کیسے؟ ہم کہتے ہیں بھائی اس لیے کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ دیا، جبکہ شریعت میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کوئی آدمی اگر رمضان کا روزہ ایک بھی جان بوجھ کے چھوڑ دے پورا سال جہاں رکھتا رہے تو اس جیسی بات نہیں بن سکتی، ایسے ہی ہے نا؟ تو پھر تم نے سارے چھوڑ دیتے ہو تو پھر کیا بنے گا؟ اور تم اس کی فرضیت کے قائل نہیں تو پھر کیا بنے گا؟ بات سن بھائی، تیسرا رکن ہے اپنا اس طرح ارکان خمسہ میں زکوٰۃ۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی زکوٰۃ، کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ اللہ بھلا کرے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تم سے زیادہ، ہم کہتے ہیں تم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ کا شرعی مسئلہ تو یہ ہے نا کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پہ ہے، کس پہ ہے؟ صاحب نصاب پہ۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پہ ہے، جو صاحب نصاب نہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ ان حضرات کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ یہ حضرات زکوٰۃ کی فرضیت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ اپنی کل آمدنی کا خواہ تھوڑی ہو خواہ زیادہ ہو اس کا 10% اپنے مذہبی مقتداؤں کو ادا کرتے ہیں، اپنے مذہبی مقتداؤں کو 10%، اور مذہبی ان کے مقتدا کو ملائی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ہمارے مولانا حضرت علامہ ان کے ہاں ملائی، تو اپنے ملائی کو، ملائی نہیں بھائی ملائی، تو اس کو وہاں وہ کھاتے ملائی ہیں، 10% دے کر ملائی کھانی ہے، تو اس کو ادا کرتے ہیں۔ اور یہ کتاب ذکری فرقہ کی تاریخ عبدالغنی بلوچ نے کہا کہ دیکھو جی ہم تو تم سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے قائل ہیں، کہ ہمارا ہر آدمی جو ہے وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا، اپنے مال سے پیسہ خرچ کرتا ہے، خواہ اس کے پاس جتنا بھی ہو اس کا 10% اس نے دینا ہے، کہ 10 روپے ہیں تو 1 روپیہ دے گا،
ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو اس بات کو سمجھو کہ یہ اللہ کو شریعت اللہ پاک کے حکموں کے ماننے کا نام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننے کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صاحب نصاب کے علاوہ زکوٰۃ لاگو نہیں کی، کسی کو دینا لازم نہیں کیا، تم کیسے کرتے ہو؟ یہی تو نئی شریعت کا بنانا ہے۔ کہتے ہیں ہم نئی شریعت کو نہیں مانتے، نئی شریعت یہی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، تو یہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر بھی لاگو ہے کہ وہ 10% ٹیکس کو ادا کرے۔ پھر ہمارے ہاں زکوٰۃ کا جو مصرف ہے ان کے ہاں وہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں زکوٰۃ کے مصارف تو مستحق لوگ ہیں نا جی، ہاں جی، جو 8 مصارف بیان ہوئے ہیں، تو لیکن ان حضرات کے ہاں زکوٰۃ کے مصارف وہ نہیں، جو بلکہ ان کے ہاں مصارف ان کے خود مذہبی مقتدام ولائی ہیں، تو گویا ان کے ہاں جو غریب ہے جس کی بات 10 روپے ہیں وہ بھی 1 روپیہ دے گا۔ تو جو زکوٰۃ کا مقصد تھا وہ تو حال ہی نہ ہوا۔ زکوٰۃ کا مقصد تھا کہ دیکھو تمہارے مالداروں سے لی جائے، تمہارے غربا کو دی جائے، تو ادھر مالداروں سے بھی لی جا رہی ہے، غربا سے بھی لی جا رہی ہے، نہ مقصد وہ ہے، نہ مصرف وہ ہے، اور نہ طریقہ وہ ہے، تو ہم کیسے کہیں گے زکوٰۃ کو مانتے ہیں؟ باسن بھائی اچھا کتنے ہو گئے ارکان؟ جی 3 ہوئے 4 ہوئے؟ حج بیت اللہ، اللہ اکبر، حج بیت اللہ کی یہ حضرات فرضیت کے قائل نہیں ہیں۔ یہی وجہ کہ آج تک کوئی ذکری حج کرنے کے لیے نہیں گیا، حالانکہ یہ فرقہ صدیوں پرانا، لیکن پھر بھی آج تک کوئی ذکری حج کرنے کے لیے نہیں گیا۔ یہ بیت اللہ کی عظمت کے قائل نہیں، مدینہ طیبہ کی عظمت کے قائل نہیں، بلکہ ان حضرات کو اگر محبت ہے تو وہ کس سے ہے؟ تربت اور مکران سے۔ ایک مسلمان نے اس کو محبت ہے، اس کی عقیدت کا مرکز، عبادت کا مرکز، ہم کہتے ہیں بیت اللہ عبادت کا مرکز ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ عقیدت کا مرکز ہے، تو ان حضرات کو نہ غرض مدینہ طیبہ سے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے، اور نہ غرض جو ہے وہ بیت اللہ سے، بلکہ ان حضرات کی توجہ ہوتی ہے ان دنوں میں کہاں؟ تربت اور مکران کی طرف، وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر حج کرتے ہیں، وہاں جا کر حج کرتے ہیں۔ اور یہ مرزائیوں کو کافر قرار دلانے سے پہلے وہاں جو جگہ ہیں انہوں نے بنائی ہوئی، وہاں باقاعدہ پہلے تو اپنا ان کی عورتیں ننگی ہو کر وہاں طواف کیا کرتی تھی، ایک جگہ ہے وہاں ننگی ہو کر طواف کیا کرتی تھی، اور مرد وہاں جاتے، وہاں قربانیاں کرتے، وہاں جس طرح ہمارے ہاں مینا ہے، ہاں جی، آب زمزم ہے اور مقدس مقامات جگہ ہیں، اس کے مقابلے میں انہوں نے وہاں پر جگہ بنائی ہوئی تھی، اور ایک جگہ ہے اس کو مقام محمود بنایا ہوا ہے، مقام محمود ہے، اور یہ اس کا حوالہ موجود ہے کہ اس کی تصور کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنا مقام محمود میں کہ جس مقام محمود تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے قرآن و سنت میں، وہ مقام محمود یہی ہے جس پہ ہمارے حضرت جو ہے وہ تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو وہاں جاتے ہیں، وہ سارے اعمال اپنی سمجھ اور سوچ کے مطابق ادا کرتے ہیں، قربانیاں وہاں ادا کرتے ہیں، اور وہاں وہ کہتے ہیں کہ یہاں حج کا جو ہے وہ جو کام اور معاملہ اور فرضیت ہے یہاں ادا ہوتی ہے، وہاں جا کر یہ سارے معاملات کرتے تھے۔ لیکن جب مرزائیوں کو کافر قرار دلوایا گیا تو اس کے بعد سے انہوں نے اس جگہ پر دیوار کر دی، بڑی ساری دیوار کر چاروں طرف، تاکہ ہم جو کرتے ہیں کوئی ہمیں دیکھے نہ، تاکہ ہم جو کرتے ہیں اس کو کوئی دیکھے نہ۔ تو اب چھپ کر کرتے ہیں، پہلے اعلان کرتے تھے، اب اس کو انہوں نے نام دیا زیارت کا۔ ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں بھی جاتے ہیں، اور ان دنوں میں قربانی اپنا حج کے دنوں میں جاتے ہیں، تو زیارت کو مراد وہاں ایک پہاڑی ہے، تو کہتے ہیں وہاں ان کا وہ مقتدا رہتا ہوگا جہاں سے بھاگا تھا وہ، ہاں جی، تو جب وہ عبادت کرتا تھا جو بھی اس کی شیطانی، تو وہاں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے ہم حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن اب کہتے ہیں کفر سے بچنے کے لیے یا کفر کے فتوے سے بچنے کے لیے کہ ہم وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اب اس کا نام وہ زیارت کومرات رکھتے ہیں، زیارت کومرات۔ تو حج کی فرضیت قائل نہیں، نہ کوئی آدمی حج کرنے کے لیے گیا، نہ اس کو یہ مانتے ہیں۔ تو اب اصل میں یہ بن ہوتا ہے کہ یہ بھی کفر سے بچنے کے لیے ایک ہیلہ سازی ہے، لیکن ہیلوں سے آدمی بچ نہیں سکتا، معاملہ اپنی جگہ پر جو ہے ویسا ہی رہتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ حج کو
نہیں مانتے، حج بیت اللہ کی فرضیت کی قائل ہے۔ جو آدمی قبلے کی ہی اہمیت کا قائل نہیں، کہ قبلہ ہی نہیں مانتا، اس کو عبادت کے وقت گول دائرہ کے چکر میں بیٹھے ہیں، قبلے کی اہمیت کا قائل نہیں ہے، تو پھر اس کا حج کہاں کرے گا اور کیا ہوگا معاملہ؟ غلط ہے سارا معاملہ۔ اس لیے یہ اس رکن کی بھی منکر ہیں، یہ بھی کفر کی وجہ ہے۔ بات سمجھ میں ہے کہ نہیں جی؟ تو اس میں بھی کچھ باتیں اور بھی حج کے حوالے سے کی جا سکتی ہیں، لیکن صرف اتنا ہی ذہن میں رکھیں، حوالہ جات موجود ہیں کتب کے، کہ یہ حضرات یا اہمیت پہ ایک بات میں عرض کرتا ہوں۔ آدمی کو جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، جس کے دل میں انسان کے دل میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، اس کے لیے انسان کی کوشش صرف ہوتی ہیں۔ میں نے ان کا رسالہ دیکھا ہے، سالانہ سوینئر رسالہ، اس میں باقاعدہ طور پر ذکری لڑکے کراچی میں بھی کافی تعداد میں ذکری موجود ہے، کراچی سے ذکری بلوچستان جاتے ہیں سائیکلوں پر۔ عقیدت کی بات ہے نا، باقاعدہ ان کو ہار پہن، جب وہ آئے واپس ان کو ہار پہنائے گئے کہ جی یہ سائیکل، ان کا اعزاز یہ ہے کہ یہ سائیکلوں پر وہاں تربت اور مکران میں گئے ہیں، واپس آئے تو ان کو ہار پہنائے گئے اور رسالے میں ان کی تصویریں دی کہ یہ ہے وہ ہے، انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے اور یہ ہر سال اس طرح کرتے ہیں، ان کا یہ اعزاز ہے، یہ گروپ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو اگر سائیکلوں کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، سائیکلوں پر چل کر تم تربت اور مکران کا رخ کرتے ہو، کبھی تم نے بیت اللہ کا رخ کیا؟ کس منہ سے تم کہتے ہو کہ ہم جو ہے وہ حج یا عمرے کے قائل ہیں، حج کو ہم مانتے ہیں؟ عمرہ کے لیے گیا تھا صرف وہاں، میں نے بتایا کہ وہاں صرف اپنے حق میں کچھ باتیں ڈھونڈنے کے لیے، اور یہ عبدالغنی بلوچ ایک آدمی گیا تو وہاں سے آ کر جھوٹ بولا کہ ہمارا کلمہ وہاں لکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ تو ارکان خمسہ، تو جتنے بھی مدعیان نبوت اور مہدویت ہیں، یہ حضرات پہلے دعویٰ مہدویت کرتے ہیں، بعد میں جو ہے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر آگے اپنی باتیں کرتے ہیں باقاعدہ طور پر۔ آج ہم ان کو کہتے ہیں بھائی دیکھو تمہارے غیر مسلم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم ملا محمد اٹکی کو نبی اور رسول مانتے ہو، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نبی اور رسول نہیں مانتے، ہم اس کو صرف مہدی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ 11:30 تک درمیان میں کر لیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی اگر تو ایک تو ہم نے عملی شکل دکھا دی کہ تم ملا محمد اٹکی کو نبی اور رسول مانتے ہو، ہم نماز پڑھتے ہیں، نبی پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تم ذکر کرتے ہو، نبی پاک نے رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، تم ایام 20 کے روزے رکھتے ہو، اس کو نہیں رکھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیت اللہ کا حج کا حکم دیا ہے اور ملا اٹکی نے وہاں آنے کا حکم دیا، تم اس کی بات مانتے ہو، نبی پاک کی بات نہیں مانتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے جو احکام اور مسائل اور مصارف بیان کیے ہیں، تم اس سے ہٹ کر مولا ذکری کی بات مانتے ہو، مولا اٹکی کی، اور الگ موقف اپنایا ہے، تو عملی شکل میں تم اسلام کو نہیں مانتے۔ اور یہ عملی شکل میں ماننے کی ہے، نظریاتی شکل میں تم نہیں مانتے، اس کے دلائل خود تمہاری کتب کے اندر موجود ہے، اور تمہاری نظریات خود ایسے ہیں کہ تم اسلام سے مخالف نظریات رکھتے ہو۔ مثلا یہ پہلا نظریہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کی بنیادی تعلیم عقیدہ توحید کی ہے۔ میں نے پہلے بات عرض کی کہ مسلمانوں کی بنیادی عقائد 3 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ مات۔ عقیدہ توحید کو تم نہیں مانتے، تم نے ملا محمد اٹکی کو خدا کا شریک بنا کے کھڑا کر دیا ہے۔ خود ان کتابوں میں ایسی باتیں موجود ہیں کہ یہ تفسیر ذکر اللہ ہے اور نور ہدایت ہے، در صدف ہے، تو عجیب و غریب باتیں ہیں۔ تم نہ اس کی پیدائش کے قائل ہو، نہ اس کی وفات کے قائل ہو، اس کو اللہ کا نور مانتے ہو، کہتے ہو 7 آسمان اسی سے وجود میں آئے۔ جتنے نبی اور رسول ہیں، کوئی بھی نبی رسول ایسا نہیں جس کو ملا محمد اٹکی نے نہ بنایا ہو، اس کی اجازت کے بغیر کوئی نبی رسول نہیں بن سکتا۔ اب بتاؤ نبوت سے بڑھ کے تم بات مان رہے ہو، اس کو خدائی منصب پہ بٹھایا ہوا ہے، اور فرشتے جو ہے ہر وقت اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تسبیح اللہ رب العزت کی ہوتی ہے، تم کہتے ہو مولا محمد اٹکی کی ہوتی ہے، فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ نظریہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ اسی طریقے سے دیکھیے اگلی بات، کلمہ تمہارا مختلف،
تم کہتے ہو نبی نہیں مانتے. اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہوتے تمہارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوتا ہے، جبکہ تمہارا کلمہ اس سے مختلف ہے. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین نور پاک نور محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین تمہارا کلمہ ہے. کلمہ مختلف ہے، کفر کی وجوہات میں سے ہے. پھر تمہارے بڑے اپنے کتب میں لکھ گئے کہ ذکریت مستقل ایک دین ہے. تم آج کس طرح کہتے ہو کہ ہم دین اسلام کے قائل ہیں؟ دیکھیے یہ کتب ہیں، ان کے حوالہ جات موجود ہیں. در صدف میں یہ بات لکھی ہے بقایا طور پر کہ ملا محمد اٹکی نے خود کہا ہے جو لوگ میرے بعد اس وقت مجھ پر ایمان لائیں اور تصدیق کریں، ایمان لے آئیں اور دین اور آئین کی پیروی کریں، بلکہ مہدی کے بعد جو لوگ مجھ پر ایمان لائیں اور رائے حق کو قبول کریں خداوند عالم ان کو اجر دے گا اور ان کو ہمیشہ جنت میں داخل کرے گا. یا پیچھے ایک حوالہ گزرا کہ اس نے کہا کہ میری امتیوں کی امتیازی نشانی ذکر اللہ ہے. امتی کہہ رہا ہے، ایک آدمی مہدی ہے تو اس کا امتی کہاں سے آ گیا؟ اور باقاعدہ طور پر دیکھیں یہ در صدف میں لکھا ہے مولانا ابراہیم پنجگوری نے کہتا ہے کہ اس امام مبین برگزیدہ کے بعد ان کا دین مقبول و عام ہوا. انہوں نے مجلس عنبری آراستہ کیے اور ان کے احکام دین پورے کیے اور ان کے اقوال کے مطابق اگر خدا چاہے تو ہمیں اجر عطا فرمائے گا. ان کا دین ہمیں بلا چوں چراں قبول ہے. یہ تو نہیں کہا نبی پاک کا دین قبول ہے، ہاں جی، لیکن میں سرمایہ عمل نہیں رکھتا. اور در صدف میں صفحہ 148 اور 149 میں یہ بات کہی گئی ہے. بات سمجھ آئی نا جی؟ یہ تفسیر ذکر اللہ کا حوالہ کہ میری امت کی امتیازی نشانی ذکر خدا بندی ہے. اس نے کہا، کس نے؟ ملا اٹکی نے، کہ میری امت کی امتیازی نشانی ذکر خدا بندی ہے. مومنوں کسی وقت بھی ذکر خدا سے غافل نہ ہونا چاہیے. تفسیر ذکر اللہ کتاب ہے نا، صفحہ نمبر 23 اور 24. اب دیکھیں یہ اس کو نبی اور رسول مانتے ہیں مستقل طور پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے اس منصب کا قائل بھی ملا محمد اٹکی کو قائل بناتے ہیں کہ یہ منصب ملا اٹکی کا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. مثلا دیکھیں قرآن نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اب دیکھیں قرآن میں فرمایا گیا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری ملا اٹکی کا منصب ہے. اسناء مہدی صفحہ نمبر 7 اس میں کہا گیا ملا اٹکی جو ہے وہ خاتم النبیین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر ڈاکہ زنی نہیں ہے. اسی طریقے سے دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مسلمانوں کا جو نظریہ ہے وہ ہے کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں. لیکن ان کی کتب میں اسناء مہدی اور اس کے علاوہ اور کتابیں بھی اپنا یہ دیکھ لیں نور ہدایت وغیرہ اور در صدف وغیرہ، اس کو تمام انبیاء سے افضل بتایا گیا کہ ملا محمد اٹکی ہمارا تمام انبیاء سے افضل ہے. اور مثالوں سے عجیب توہین کی گئی انبیاء کی کہ باقی سب پتے انبیاء اور تو پھول کی مانند ہے، یعنی توہین کے پہلو بھی ہے. تو یہ ثنائے مہدی میں جگہ جگہ، اور نور تجلی کتاب ہے جس کا لکھنے والا مشہور یہ ذکری رہنما اپنا جی ایس بجارانی اس کا نام ہے، تو اس نے بھی یہ عبارت نقل کی ہیں. دیکھیے مہدی ایسا رسول ہے، صفحہ نمبر 10 پہ، مہدی ایسا رسول ہے جو سب کا سردار ہے، خدا کا امین پیغمبر کا تاج ہے، تو ہی تمام پیغمبروں کے سلسلوں کو ختم کرنے والا ہے، اور تو ہی تمام سرداروں کا تاجدار ہے. تمام انبیاء کو تجھ پر فخر ہے کہ تو پروردگار کا خاص بندہ ہے. اب یہ کہاں اسلام کا نظریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل انبیاء ہیں، اور کہاں اس کا نظریہ؟ پاسم میں ہے نا جی. اب مسلمان کہتے ہیں کہ شاف معاشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن یہ ثناء مہدی صفحہ نمبر 9 اور 10 پہ لکھا ہے کہ اے دل بیدار ہو، انسان اور جنوں کے پیغمبر کی تعریف کر، وہ ہستی جو شاف روز معاشر ہے، دنیا کا سالار ہے، مسلمانوں کی شفاعت کرنے والا ہے. دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے اس سے ہٹ گیا. میں نے پہلے یہ بات عرض کی کہ مقام محمود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، اور جو آپ کو جو ہے وہ اپنا قیامت کے دن عطا ہوگا. لیکن انہوں نے وہاں جہاں یہ جس کو زیارت قرار دیا اپنا تربت اور مکران، وہاں پہ جگہ کو جو ہے وہ کوئی مراد کو انہوں نے مقام محمود قرار دیا.
یہ اسلام کے نظریے سے بالکل ہٹ کر بات ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ساقی کوثر ہے۔ قیامت کے دن جب میدان حشر لگے گا تو اس وقت جنتی جنت میں جب جائیں گے، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنتی حضرات کو اپنے ہاتھوں سے جام پلائیں گے، تو آپ ساقی ہیں، لیکن یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا ملا محمد اٹکی ساقی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ بازی ہے، آپ کے منصب پر ڈاکہ زنی ہے، تو اس کو اسلام کون آدمی کہہ سکتا ہے؟ پھر بھی کوئی آدمی کہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ دیکھیں ثنائے مہدی صفحہ نمبر 15، در صدف مع نور ہدایت صفحہ 82، نور تجلی کتاب، اس میں بھی صفحہ نمبر 81 پر اشعار کی شکل میں اس کو ایک قضا اپنا ساقی کوثر بتایا گیا، بلکہ یہاں تک کہا گیا تیرے لیے حقیر ترین گھر بہشت اور حوض کوثر تیرے نام کی برکت سے جاری ہے۔ اپنے ملا اٹکی کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی ہے۔ تو دیکھیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جو ہے یہ ان حضرات کا نظریہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کا فرمان ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت کہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، روایت ہے نا جی۔ اب یہ آپ کا منصب ہے، لیکن جو ہے یہ کتاب آپ حضرات کے سامنے نور تجلی، اس کے صفحہ نمبر 69 پر لکھا ہے کہ ملا اٹکی کے متعلق کہ یہ اس وقت پیغمبر تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر ڈاکہ زنی ہے۔ اس طرح در صدف میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، ملا ابراہیم پنجگوئی نے لکھی ہے۔ ہم مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ تمام کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تخلیق ہوئی ہے نا جی، لیکن ان ذکری رہنماؤں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، ملا اٹکی کی وجہ سے تخلیق ہوئی ہے۔ نور تجلی صفحہ نمبر 17 میں یہ بات کہی گئی۔ اسی طرح ملا فقیر محمد سندھی نے کتاب لکھی میں ذکری ہوں، اس میں بھی جو ہے یہ بات کہی گئی۔ اور اس کے علاوہ ثنائے مہدی، نور تجلی، در صدف اور بھی کئی عبارات موجود ہیں جن میں واضح طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ ذکر مہدی کی وجہ سے کائنات بنی ہے، جبکہ مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنے۔ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اس کی تشریح کا حق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اس کی تعبیل آپ نے بیان فرمائی، اس کے مطالب آپ نے سمجھائے، لیکن ذکری حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہے یہ نازل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے، لیکن اس کی تعبیل اور تشریح وہ قابل قبول ہے جو ہمارا ملا اٹکی کرے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ اپنا کیا میں اس کو کہوں، یہ تو 10ویں ہجری میں پیدا ہوا ہے، یعنی 1000 سال بعد تقریباً، یہ 950 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ 950 سال تک جو درمیان میں عرصہ گزرا ہے وہ قرآن کی تشریح کہاں سے لیتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، آپ نے اس کی تشریح تفسیر فرمانی تھی، اور آپ کی بات معتبر ہے، لیکن ذکری حضرات اس منصب پر ڈاکہ زنی کرتے ہوئے کہتے کہ نہیں، بلکہ اس کی تشریح وہ معتبر ہے جو ملا اٹکی نے کی ہے۔ پھر دیکھیے کہ مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ دابت الارض قیامت کی نشانیوں میں سے دابت الارض پہ خروج ہے، ایک جانور نکلے گا جو کہ مختلف جانوروں سے جو ہے وہ کچھ باتوں میں مشابہ ہوگا، اس کا سار کسی جانور کی طرح ہوگا، چہرہ کسی اور جانور کی طرح، ہاتھ کسی اور جانور کی طرح، تو وہ نکلے گا اور پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جانور قیامت کے قریب نکلے گا، یہ بیوقوف کہتا ہے کہ دابت الارض میں ہوں۔ ہم کہتے ہیں واقعی جانور تو ضرور ہے، دابت الارض نہیں ہے، اس لیے جانوروں جیسی باتیں کرتا ہے۔ خیر، تو یہ کتاب اس میں یہ بات بقاعدہ در صدف میں ملا ابراہیم پنجگوری نے اس کو دابت الارض قرار دیا ہے، اور ملا اٹکی کے باقاعدہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ جو ہے اس نے کہا ہے کہ جو ہے وہ دابت الارض میں ہوں، اور جانور واقعی تو ہے۔ تو اب ایک آدمی جب کسی کی شخصیت کو ابھارتا ہے تو ظاہر بات ہے غلط آدمی کا طریقہ ہوتا ہے کہ دوسری مقدس شخصیات جو اس سے افضل ہوتی ہیں ان کا مرتبہ نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کئی جگہ پر کی کتب میں ذکری حضرات کی لٹریچر میں جو ہے وہ مقدس ہستیوں کی گستاخیاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں، انبیاء کی شان میں گستاخیاں، اولیاء کی شان میں گستاخیاں، فقہاء کرام کی شان میں گستاخیاں۔ میں لیٹ نہیں کرتا ہے انشاءاللہ، میری طرف توجہ رکھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی توہین سے متعلق یہ سوینئر رسالہ میں نے کہا یہ سال بعد نکلتا ہے، تو 2004 کا، اس میں کہا گیا کلام ان کا خدا کا کلام ہے، یعنی ملا اٹکی کا کلام ان کا خدا کا کلام ہے یارو، خدا کی گویا زباں ہے نور محمد رسول اللہ۔
دیکھو یہ کلمہ کفر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولا گیا کہ خدا کو تیرے لیے یعنی ذکر مہدی کے لیے خواہشیں ہوئیں تو انہوں نے فرمایا کہ تجھے میں تمام سروروں کا سربراہ بناتا ہوں۔ اللہ پاک کی ذات پہ جھوٹ بولا۔ انبیاء علیہ السلام کی توہین، تو اس پہ کافی عبارات نقل کی گئی ہیں۔ سفر نامہ مہدی کی عبارت بھی ہے کہ اس نے کہا، ملا عزیز لاری یہ اس کا خاص حواری گزرا ہے، خاص اس کا مقتدا گزرا، اس کا پیروکار گزرا ملا اٹکی کا، تو اس کو یہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملا اٹکی کا صحابی ہے۔ اس نے یہ بات نقل کی ہے کہ ملا اٹکی نے کہا کہ میرے نور کا عکس جن اشخاص پر پڑا وہ صاحب کمال ہو گئے، پہلے 6 مرسلین جو ہے وہ صاحب کمال ہوئے میرے نور کے عکس کے پڑھنے کی وجہ سے۔ ان میں پہلے جو ہے وہ حضرت آدم ہے، آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو جی بکواس ہے، پھر کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ صفحہ نامہ مہدی صفحہ نمبر 3 میں یہ بات کہی ہے۔ اسی طریقے سے نعوذ باللہ اور بھی کچھ باتیں آپ حضرات کو اس کتاب میں مل جائیں گی۔ نورت جلی میں ملا جو ہے وہ جی ایس بجارانی ذکری رہنما کراچی کا ہے، اس نے یہ بات لکھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر جو آزمائشیں سابقہ ادوار میں آئی ہیں، تمام آزمائشوں سے نجات جو ہے ہماری ملا اٹکی نے دلائی ہے انبیاء کو۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ اپنا وہ غرق ہو گیا، آپ کے ماننے والے آپ کے جو نافرمان تھے، آپ کے ماننے والے کشتی میں سوار ہوئے۔ کہتا ہے کہ جودی پہاڑ پر جو آپ کشتی ٹھہری نوح علیہ السلام کی، تو اس کشتی کو جو ہے وہ سہارا اور اس کشتی کو بچانے والا ہمارا ملا اٹکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، کہتا بچانے والا ہمارا ملا اٹکی ہے۔ تو اس طرح کی بکواسات انبیاء کے متعلق جو ہیں وہ کہی گئی ہے۔ تفصیل عبارت طویل عبارت ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور فرشتوں سے متعلق اس نے یہ بات کہی ہے کہ اپنا فرشتوں نے اب اس کا ملا اٹکی کا جلوہ دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، 70,000 سال تک بے ہوش پڑے رہے۔ نورت جلی صفحہ نمبر 21 میں یہ بات کہی ہے۔ اور کہا ہے کہ اپنا در صدف میں ملا ابراہیم پنجگوری نے کہا ہے کہ جبرائیل اور میکائیل تیرے فرما بردار ہیں، اور اسرافیل اور اسرائیل بھی تیرے نغمہ گاتے ہیں، تیرا نغمہ گاتے ہیں۔ تو یہ دیکھو، حالانکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، تیری تعریف کیا کریں گے۔ فقہاء کرام کے متعلق بھی بکواسات کی گئی ہیں۔ تو اپنا یہاں ایک بات عرض کر دوں، ذکری حضرات نے کفر سے بچنے کے لیے ایک اور بات کہی ہے کہ خاص طور پہ عبدالغنی بلوچ نے اپنے کتب کے اندر اپنا ذکری فرقہ کی تاریخ اور ذکری وزیر اسلام کے آنے میں دونوں کتابوں میں یہ بات کہی ہے۔ کہتا ہے کہ ہم کافر نہیں، اس لیے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں۔ کہتا ہے جب یہ حضرات کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ہم بھی کہتے ہیں پیروکار ہیں، یہ کافر نہیں ہے تو پھر ہم کیسے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی نماز کی جگہ پہ ذکر کیا ہو، کبھی رمضان کے روزے رکھ کر چھوڑ کر جو ہے یا 20 کے روزے رکھے ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی جو ہے وہ حج بیت اللہ کی اہمیت کا انکار کیا ہو، ایسے کے بات میں دکھا دو۔ جب ملا اٹکی تو بعد میں پیدا ہوا، جبکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے گزر گئے، تو تم منفی کیسے ہو؟ یعنی اس قسم کی بکواس۔ زکوٰۃ کے جو مسائل تم نے ذکر کیے ہیں، کیا فقہ حنفی کے یہی مسائل ہیں؟ جی دیکھو، جاہل آدمی جب باتیں کرتا ہے نا تو جاہلوں کو تو وہ مطمئن کر سکتا ہے، لیکن اہل علم حضرات کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اپنی جگہ پر ہے، ذکری حضرات کی گمراہیاں اور گستاخیاں اور غلط نظریات اپنی جگہ پر ہیں۔ خیر، تو آگے میں نے اس میں باتیں میں نے بتا دی ہیں جو عرض کی ہیں، تقریباً ساری باتیں ہو گئی ہیں۔ بس صرف یہاں اپنا ایک بات میں نے کہنی ہے، مجھے تھوڑی سی ذرا، ان حضرات نے اب جو اپنا لٹریچر شائع کرنا شروع کیا ہے تو وہ ایک پلیٹ فارم سے چھاپ رہے ہیں۔ تو اپنا اس پلیٹ فارم کا نام ہے آل مسلم ذکری انجمن، کراچی میں ہے، یہ لیاری میں اس کا مرکزی دفتر ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے، کتابیں بھی لی ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟
وہ یہی کہ مرزائیوں کو جب کافر قرار دلوایا گیا تو ان حضرات نے ایک انجمن بنائی، اس کا نام آل ذکری مسلم اپنا انجمن اس کا نام رکھا۔ اب لٹریچر اس سے شائع کرنا شروع کیا اور جو پرانی باتیں تھیں ان کا انکار کر کے جو ہے نا وہ نئے انداز سے اس کو پیش کرنا شروع کیا تاکہ ہم پر کفر کا فتویٰ نہ لگے۔ لیکن آپ حضرات کے سامنے جو فائل موجود ہے اس میں تقریباً اکثر کتب کے انہی کے حوالے ہیں جو آل ذکری انجمن نے شائع کی ہیں، اور ان میں یہ سارے کفریات موجود ہیں، ان میں یہ سارے کفریات ہیں۔ انہوں نے بیچاروں نے کوشش تو بڑی کی ہے کہ ایسی کوئی باتیں ہماری کتابوں میں نہ آئیں، لیکن کفر کیسے چھپ سکتا ہے، اندر کی بات نہیں چھپ سکتی، آخر باہر آئی جاتی ہے۔ تو حتیٰ کہ اس کا جو رسالہ سالانہ سوینئر ہے اس کے بھی حوالہ جات یہاں موجود ہیں، تو سوینئر میں رسالے میں بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کفریہ باتیں ہیں، ملا آٹکی کو نور میں نور اللہ کہا گیا، انبیاء کا سردار کہا گیا، اس قسم کی باتیں موجود ہیں۔ اس طرح ایک رسالہ انہوں نے ماہنامہ نکالنا شروع کیا تھا، اس کا نام ہے ماہنامہ چراغ۔ تو خیر جس کو جو چیز میسر ہو اس سے دیکھ کر جو ان حضرات کے نظریات کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو ان تمام حضرات کے باطلات کنڈوں سے بچائے اور امت مسلمہ کو ان حضرات کے شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔